أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سب؟ ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں آج کافی ٹائم کے بعد ہماری صلاح سیریز جو ہے وہ آگے کنٹینیو ہو رہی ہے۔ تو اس کلاس میں اس سے پہلے کہ میں اگلا لیسن دوں، میں تھوڑا سا ریکیپ دے دوں گی آپ لوگوں کو کہ ابھی تک ہم نے سورۃ الفاتحہ کا کون سا حصہ کور کیا ہے۔ ہم ماڈیول 1 کے اندر بیسیکلی جو اوپننگ سپلیکیشنز تھیں وہ کور کر چکے تھے، جس میں ہم نے 3 ایسی دعائیں سیکھی ہیں جن کو نماز کی ابتدا میں ہم پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر تکبیر کے بعد ہم پڑھتے ہیں نا سبحانک اللہم و بحمدی کا، اسی طرح سے باقی بھی 2 دعائیں ہیں جس میں اللہم انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا۔ اس کے علاوہ دوسری جو دعا ہے وہ کون سی ہے کہ اللہم باعد بینی و بین خطایایا۔ تو یہ 3 دعائیں ہیں جو ہم نے سیکھی ہیں جن کو ہم نماز کی ابتدا میں پڑھیں گے۔ پھر جب ہم نے وہ پڑھ لیا تو اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ ہے۔ ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا اسٹرکچر پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اسٹرکچر پڑھا، ہم نے امپورٹنس پڑھی کہ بسم اللہ کی کتنی امپورٹنس ہے ہماری لائف کے اندر، اور پھر ہم نے سورۃ الفاتحہ کو سٹارٹ کیا ہے، کیونکہ سورۃ الفاتحہ نماز کا ایسا جزو ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو جس کے بارے میں ایک حدیث قدسی بھی ہے کہ جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے جواب آتا ہے۔ اور اس میں نا ایک ریٹوریکل ٹرم، ایک بلاغہ کی ٹرم استعمال ہوئی تھی جس کو ہم نے کہا تھا کہ تسمیۃ الکل باسم الجزء۔ اس کی اہمیت ایسی ہے کہ جیسے آپ کے پاس ایک بڑا پزل ہے نا، تو اس کے اندر ایک مین پیس آف دا پزل ہے۔ اگر آپ کو یہ والا پیس سالو ہو گیا نا تو آپ کا پورے کا پورا پزل جو ہے وہ سالو ہو جائے گا، اور اگر آپ کا وہ مین پیس مسنگ ہے دین آپ کا پورا پزل سالو نہیں ہو سکتا۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ وہ حدیث قدسی جس میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین۔ قسمت کا مطلب ہے کہ آئی ہیو ڈیوائڈیڈ، میں نے تقسیم کر دیا ہے صلاح کو، صلاح نماز، ہماری صلاح جس کو ہم پڑھتے ہیں نماز کہتے ہیں اردو میں، بینی میرے درمیان، و بین عبدی اور میرے بندے کے درمیان، میرے عبد کے درمیان۔ اب سے ہم بندے کی جگہ عبد کا لفظ استعمال کریں گے جو کہ انتہائی خوبصورت ورڈ ہے، اور یہ کسی انسان کی زندگی کے معراج ہے اگر اس کو عبد کا لیول مل جائے تو۔ بینی و بین عبدی نصفین، 2 برابر حصوں میں۔ 2 برابر حصے کیسے ہیں کہ یہ ایک حصہ ہے تو یہ ایک حصہ ہے، جتنا یہ ہے اتنا ہی یہ ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس میں 0.5% یا 0.05% کا بھی ایڈیشن زیادہ ہو۔ 2 برابر حصوں میں تقسیم ہوا ہے۔ ولی عبدی ما سأل، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا ہے، جس کا اس نے سوال کیا ہے۔ اس لام کو ہم کہتے ہیں لام الاستحقاق، جس کا مطلب ہوتا ہے 100% گارنٹی کے ساتھ بھی یہ بات کہنا کہ میرے عبد نے جو مانگا ہے نا وہ اس کے لیے ہے۔ یہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ کس کی بات سچی ہے؟ پھر ہم نے دیکھا کہ حدیث قدسی میں الفاظ آتے ہیں، کیونکہ ہم سورۃ الفاتحہ کو حدیث قدسی کے ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ یہ جسٹ وہ اسٹڈی نہیں ہے جس میں ہم نے سورۃ الفاتحہ کو اسٹڈی کرنا ہے، ہم سورہ الفاتحہ کی ہر آیت کو اسٹڈی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے وہ رسپانسز بھی اسٹڈی کر رہے ہیں جو اللہ نے اس حدیث قدسی میں بیان فرمائے ہیں۔ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ، اور جب بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین۔ اب الحمد کا مطلب ہم نے دیکھا تھا کہ الحمد کے اندر تعریف اور شکر یہ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں۔ یہ آپ کا بیسیکلی دا پازیٹیو مائنڈ سیٹ، اس میں پازیٹیو مائنڈ سیٹ کی بات ہے۔ جو ایک انسانی دماغ ہے نا، اکارڈنگ ٹو دا سائنس، انسانی دماغ ایک وقت میں 2 قسم کے تھاٹس کے اندر نہیں ہوگا، یا تو وہ ایگزائٹی بیس تھاٹس کے اندر ہوگا، ٹھیک ہے، یا پھر وہ گریٹیٹیوڈ کی تھاٹس کے اندر ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یا تو یہ ہو سکتا ہے یا پھر یہ ہو سکتا ہے انسانی دماغ۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ اس کیٹیگری میں یا اس کیٹیگری میں۔ انگزائٹی میں ہے تو آپ کا ڈپریشن، سٹریس، پینک سچویشن یہ آن اینڈ آف چلتی رہیں گے۔ گریٹیٹیوڈ کے اندر کیا ہے؟ پازیٹیوٹی۔ جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہم خوش ہیں تو ہم پازیٹیو ہیں، ہیپینس از اے موڈ، اور جو پازیٹیوٹی کی بات آتی ہے وہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے۔ ہیپینس از اے موڈ اینڈ دا پازیٹیوٹی از اے مائنڈ سیٹ۔ تو اب جب ہم الحمد کی بات کر رہے ہیں تو قرآن کے شروع میں سورۃ الفاتحہ کے ابتدا کی الفاظ میں اللہ پاک نے الحمد کا لفظ استعمال کر دیا ہے۔ ویسٹ میں آج سب کے سب اس بات کے اوپر فوکس کر رہے ہیں کہ جتنا آپ شکر کرتے ہیں اتنا آپ میگنیٹ بن جاتے ہیں اپنی زندگی میں بلیسنگز کے لیے، اور اگر آپ کی زندگی میں شکر نہیں ہے تو اتنی آپ کے اندر کی پاور کم ہوتی جاتی ہے چیزوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی۔ تو سیم از دا کیس جو اینکشیس مائنڈ سیٹس میں ہے، جو اینکشیس تھاٹس میں ہے، ڈپریشن، اسٹریس، ایگزائٹی، اور میرے خیال سے تقریباً 24 ایموشنز ہیں نیگیٹو ایموشنز جن کے اندر انسان کا دماغ رہ سکتا ہے اگر وہ نیگیٹیوٹی میں ہے۔ للہ میں کیا ہے کہ اللہ ہی کے لیے ہے، حمد belongs ٹو اللہ رب العالمین۔ رب کے پھر ہم نے میننگز دیکھے تھے کہ رب کے میننگ کے اندر کیا آتا ہے کہ ہی از اوور کریٹر، پرووائڈر، پروٹیکٹر، سسٹینر، یعنی کہ اگر ہم عربی میں اس کا میننگ دیکھیں تو ہی اونز اس، وہ ہمیں اون کرتا ہے، ہمارا رب ہمیں اون کرتا ہے۔ ہمارا رب کون ہے؟ الملک ہے۔ اس کے بعد المرشد ہے،
السید ہے، المربی ہے، المنعم ہے، القیم ہے۔ منعم کا مطلب ہے تحفے دینے والا، نعمتیں رحمتیں جو ہمیں دیتا ہے۔ قیم کا مطلب ہے قائم رکھنے والا۔ ہم کسی چیز کو بناتے ہیں نا تو ہم اس کی سسٹینیبلٹی کے لیے ٹائم ٹو ٹائم ہم اس کے اندر سرٹن چینجز کرتے رہتے ہیں اور مینٹیننس کرواتے رہتے ہیں۔ یہ وہ مینٹیننس ہے کہ ہم بہت سارے اپنی زندگی میں ایسے فیصلے کر دیتے ہیں جن کے نتائج سے بچا لینا اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت کیا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں ایسے فیصلے کر دیے جو غلط تھے، اس کے نتیجے سے ہمیں اللہ کی رحمت بچا لیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد المربی کیا ہے؟ جو ہماری تربیت کرتا ہے، ہمارے اندر سے امپیورٹیز کو ریموو کرتا ہے۔ مربی تربیہ کا پروسیس کیا ہے؟ کسی چیز کو اس حد تک بوائل کرنا کہ اس کے اندر سے ساری امپیورٹیز ریموو ہو جائیں اور جو پیور ایلیمنٹس ہیں وہ بچ جائیں۔ یہ مربی کرتا ہے جو ہماری تربیت کر رہا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ جو السید ہے، المرشد ہے، جو ہمیں گائیڈ کر رہا ہے، جو ہمیں راستہ بتا رہا ہے۔ ایک مچھلی کو کون بتاتا ہے کہ اس نے مچھلی کے بچے کو کہ اس نے پانی کے اندر تیرتے ہوئے جانا ہے؟ چھوٹا سا مچھلی کا بچہ ہو سکتا ہے وہ تیرتے ہوئے اپنا راستہ بنا رہا ہوتا ہے، تو یہ کس کو کون بتاتا ہے؟ یہ کون گائیڈ کرتا ہے؟ یہ اللہ کی ذات کرتی ہے، یہ رب کرتا ہے۔ تو جب ہم رب اور عبد کے سورہ الفاتحہ کا سینٹر تھیم پتہ کیا ہے؟ اس کا سینٹر کیا ہے؟ رب اور عبد کا تعلق، یہ ریلیشن شپ، رب اور عبد کا ریلیشن شپ۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رب العالمین کی جگہ، یہاں پر کچھ بھی لفظ استعمال ہو سکتا تھا نا، رب کی جگہ اللہ پاک اپنا فرسٹ انٹروڈکشن کچھ بھی ہمیں دے سکتے تھے۔ اللہ نے رب کا استعمال کیا ہے۔ رب کے لفظ کو اگر آپ ڈیپلی انڈرسٹینڈ کریں نا تو اس کے اندر آپ کی ساری نیڈز پوری ہیں۔ وہ جو آپ کو اون کر رہا ہے، اون کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اگر میرے پاس ایک پین ہے، میں اس کو اون کرتی ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس کا خیال بھی رکھ رہی ہوں۔ آپ کے گھر میں گاڑی ہو سکتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی گاڑی کا خیال رکھتے ہیں، اس کو صاف رکھا ہوا ہے اندر سے باہر سے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس کو لاپرواہی سے چھوڑا ہوا ہو۔ جب رب ہمیں اون کرتا ہے نا تو وہ ہمارے معاملے میں لاپرواہ نہیں ہے، وہ ہماری بڑی پرواہ کرتا ہے۔ وہ ایک جو ریلیشن شپ ہے نا، اس کے 3 مین کمپوننٹس ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے اٹینشن، ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک ہوتا ہے افیکشن، اور ایک ہوتا ہے اپریسیشن۔ یہ 3 چیزیں دیکھیں، اٹینشن، افیکشن، اپریسیشن۔ اٹینشن کا مطلب کیا ہے؟ توجہ، انڈیوائڈیڈ اٹینشن۔ افیکشن کا مطلب کیا ہے؟ لو اینڈ کیئر۔ اپریسیشن کیا ہے؟ کہ جو کیا جا رہا ہے اس کو ایکنالج کیا جائے، اس کو اپریشیٹ کیا جائے۔ اب یہ وہ 3 چیزیں ہیں جو ہمیں رب کے تعلق میں ملتی ہیں، اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ رب العالمین میں دیکھ لیں کہ اللہ پاک نے پھر بتایا ہے کہ جتنے بھی جہان ہے نا، ان میں جتنے بھی عقل والے ہیں، سب کا رب اللہ ہے، اور سب کو اون کر رہا ہے، ان کا خیال رکھ رہا ہے، ان کو محبت دے رہا ہے، توجہ دے رہا ہے، ان کو گائیڈ کر رہا ہے، ان کی تربیت کر رہا ہے، ان کو تحفے دے رہا ہے، ان کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ یہ سب کچھ رب کر رہا ہے۔ اور اپنی زندگی میں اگر آپ دیکھیں نا تو آپ کو رب کی ذات سب سے زیادہ ایکٹیو نظر آئے گی۔ ایکٹیو ہی وہ ذات ہے جو آپ کو رکھے ہوئے ہیں یہاں تک۔ اب اس میں آگے پھر ہم جب چلتے ہیں، رب کے میننگ ہو گئے، العالمین کا میننگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے اندر جو پلورل آتا ہے یہ ساؤنڈ پلورل ہوتا ہے، جو عقل والوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ وہ جہان نہیں ہے جس میں غیر جاندار چیزیں موجود ہیں، ستارے، سیارے، یہ سب کچھ نہیں۔ وہ جہان جس میں انسان اور عقل والے پائے جاتے ہیں، ان سب کے بارے میں اللہ نے بات کی، کیونکہ بیسیکلی ان کو رب کی زیادہ ضرورت تھی نا، جن کو اپنی لائف میں ٹائم ٹو ٹائم کوئی نعمت چاہیے، کوئی رحمت چاہیے، کوئی غلطی کر بیٹھے ہیں تو پھر ان کو کوئی ایسا چاہیے جو ان کو دوبارہ سے سسٹین کرے، مینٹین کرے۔ کوئی ایسا فیصلہ کر بیٹھے ہیں جس فیصلے کے نتیجے سے انہوں نے بچنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ کچھ ایسا راستہ ہے جہاں پر تربیت کی ضرورت ہے تو مربی وہاں پہ تربیت کر رہا ہے۔ تو یہ ہم انسان ہیں جن کو ہمارے رب کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہمارا رب ہمارا کریٹر ہے، پرووائڈر ہے، سسٹینر ہے، مینٹینر ہے، گائیڈر ہے، پروٹیکٹر ہے۔ اور گروتھ کے لیے امپورٹنس ہوتی ہے آپ کو ان سب چیزوں کی، ان سب کے بغیر آپ کی گروتھ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اور للہ کے اندر دیکھیں یہ جو لام تھا یہ لام تملیک تھا، belongs ٹو اللہ، حمد belongs ٹو اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی کسی چیز کو نہ اون کر لے، آپ کے پاس کچھ ہے آپ اس کو اون کر لیں کہ یہ میری ہے۔ اور حمد میں بھی دیکھیں کہ جتنی بھی ہماری زندگی میں پازیٹیوٹی ہے نا، جتنی بھی پازیٹیوٹی، اگر آپ کبھی نیگیٹو چیزوں کو بھی دیکھیں نا پازیٹیو مائنڈ سیٹ سے، تو آپ کو ان کے اندر بھی ایک ایسی چیز ملے گی۔ لب لباب اگر میں بتا دوں، ہر کلوز ڈور، ہر بند دروازہ، ہر ریجیکشن، ہر تکلیف، اس کے پیچھے 2 ریزنز مسٹ ہیں: ٹو ہیل، ٹو گرو۔ جتنے بھی نیگیٹیوٹی آپ کہہ لیں کہ میری زندگی میں یہ ہے وہ ہے، اس کے پیچھے یہ 2 ریزنز آپ کو ملیں گے۔ اب دیکھو کہ زندگی میں جب کوئی پاسٹ نیگیٹو ایونٹ ہوا ہے
تو کچھ ایسی چیزیں تھیں جن سے آپ ہیل کر گئے ہو. کچھ ایموشنل وونڈز ہوتے ہیں، کچھ سائیکولوجیکل وونڈز ہوتے ہیں، کچھ ایسے زخم ہوتے ہیں جو اندرونی ہوتے ہیں، اور ان سے ہیل کرنا بڑا ضروری ہے. ہیل نہیں ہوں گے تو پھر گرو کیسے کریں گے؟ اگر ایک انسان جس کی صحت خراب ہے تو اس کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ صحت نہیں ہے اس کے پاس. اور جب اس کے پاس صحت ہے تو اس کے پاس بے شمار مسائل ہیں، کیونکہ صحت ہوگی تو پھر آگے کے سارے مسائل آئیں گے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں جو سچویشنز لائی ہوتی ہیں، ہمیں اللہ بڑے فیصلوں کے نتیجوں سے بچا لیتے ہیں اپنی رحمت سے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کا رخ موڑ لیتے ہیں ہیلنگ کی طرف اور گروتھ کی طرف انسان کے لیے. تو یہاں تک تھا یہ بات. اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا حمدنی عبدی، کہ حمد کی ہے میرے عبد نے. اب آپ دیکھیں اٹینشن، افیکشن اینڈ اپریسیشن کیا پوری ہو رہی ہے رب کے اس تعلق میں. ایک بڑا خوبصورت جملہ ایک منٹور نے ایک دفعہ بولا کہ اللہ سب کا رب ہے، اللہ کا عبد کوئی کوئی ہے. اللہ رب سب کا ہے، اللہ کا عبد کوئی کوئی ہے. ہم سارے مخلوق کی کیٹیگری کے اندر آتے ہیں. مخلوق سے پھر جو اوپر کا درجہ ہے نا وہ عبد کا ہے. اب دیکھیں یہاں پر حمدنی عبدی، حمد کی ہے میرے عبد نے. اس میں پراؤڈ فیلنگ دیکھیں، اس میں خوشی دیکھیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیں ہم نے الرحمن الرحیم کی بات کی ہے. الرحمن الرحیم دونوں کے اندر رحمت ہے. رحم مادر سے تعلق ہے، اس کا رحم سے تعلق ہے، رحم سے، جس میں آپ کو سیکیور کیا جا رہا ہے، پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے. ایکسٹریملی لونگ اینڈ ایکسٹریملی کیئرنگ جو ایٹیٹیوڈ ہے، جو بیہیویئر ہے، وہ آپ کے ساتھ رکھا جا رہا ہے. الف نون کے پیٹرن میں رحمان میں ہجانی کیفیت والی رحمت ہے، اور رحیم کے یا میم کے پیٹرن کے اندر فلو والی، کام اینڈ پیسفل فلو میں آنے والی رحمت ہے، جو کہ کنٹینیوس ہے، جو کہ کبھی بھی نہیں رکتی. اس کے بعد جب ہم الرحمن الرحیم کہتے ہیں، پھر جواب آتا ہے اسنا علیہ عبدی. آپ کو اٹینشن بھی مل رہی ہے، آپ کو رحمان الرحیم کے اندر افیکشن بھی مل رہی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب آپ نے کہا ہے اور الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو جب آپ نے تعریف کی ہے نا، ثنا بیان کی ہے رب العالمین کے اندر، الرحمن میں، الرحیم میں، 3 دفعہ کر دی ہے نا، 3 دفعہ کر دی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اکنالج کیا ہے، اپریشیٹ کیا ہے. اسنا علیہ عبدی. اسنا کا مطلب کیا ہے کہ یہ ثنا سے نکلا ہے، جس کا مطلب ٹو فولڈ سم تھنگ، کہ ایک طے تھی اس کے اوپر آپ نے دوسری طے لگائی، پھر تیسری لگائی، چوتھی لگائی، پانچویں لگائی، اور اللہ نے ہر طے کو اکنالج کیا ہے کہ میرے بندے نے یہ کیا ہے، اپریشیٹ کیا ہے. اسنا علیہ عبدی. یہ اپریسیشن بھی آپ کو آپ کے رب کے تعلق میں ملتی ہے. اب یہاں تک کی جو اسٹڈی تھی ہم نے کی تھی. اس کے بعد جو سورت الفاتحہ کی آیت سٹارٹ ہوتی ہے وہ آیت ہے مالک یوم الدین. میں اس کو نیکسٹ پیج سے سٹارٹ کروں گی. مالک یوم الدین. اب یہ جو الفاظ ہے نا بیسیکلی کہ یوم جزا کا مالک ہے، قیامت کا دن، قیامت کا ادھر مینشن نہیں ہے، یوم الدین ہے. یوم الدین یہ جو ملک ہے، یا ابھی آج کی کلاس میں میں جسٹ شارٹ انٹروڈکشن دوں گی اس کا، کل میں ہم اس میں انشاءاللہ اس کو ان ڈیٹیل پڑھیں گے کہ یہ جو ورڈ ہے comes from ملک. ٹھیک ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے اونرشپ. اونرشپ سے نکلا ہے مالک. اس کے بعد یومی، یوم کا مطلب کیا ہے؟ ڈے. الدین، الدین. اب یہ بڑا امپورٹنٹ لفظ ہے. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یوم القیامہ نہیں کہا، یوم القیامہ نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر استعمال کیا ہے یوم الدین. ٹھیک ہے. دین کا مطلب کیا ہے پتہ کیا ہے؟ کہ عربوں میں نا ایک دن ہوتا تھا. ٹھیک ہے، ایک دن ہوتا تھا کہ جس میں اگر کسی نے کچھ لیا ہے نا، کسی نے کوئی ادھار لیا ہے، کوئی لین دین کا معاملہ ہے، تو اس دن کو ڈیسائیڈ کر لیا جاتا تھا اور کہا جاتا کہ یہ اب دن ہے، اس دن میں جو آپ نے لیا ہے وہ آپ نے ہمیں ریٹرن کرنا ہے. اور یہ ایک قسم کا جزا کا دن ہے کہ جو جتنے بھی آپس میں ٹرمز ڈیسائیڈ ہو گئی ہیں، فلاں دن آئے گا اور اس دن میں ہم نے اپنی ٹرمز کو فائنلائز کرنا ہے. بس کوئی جو لیٹ سبمیشن ہے وہ اس میں الاؤ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ جو الدین کا مطلب ہے نا، یہ بیسیکلی ہے ری پیمنٹ. ٹھیک ہے، یا پھر ریٹریبیوشن. ریٹریبیوشن کا مطلب کیا ہے؟ ٹو گیٹ what you deserved.
based on our choices. ہم نے ایک چوائس میک کی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ارادے کی قوت عطا کی ہے، ہم ارادہ کر سکتے ہیں اور اپنے ارادے پر سٹیپ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ہم نے ایک ارادہ کیا، جیسے کہ صبح اٹھنے کا کہہ لیں، کسی انسان نے ارادہ کیا کہ وہ صبح اٹھے گا، اس کے پاس چوائس ہے نا کہ یا تو وہ ان میں شامل ہو جائے جو صبح نہیں اٹھتے، یا پھر وہ ان میں شامل ہو جائے جو صبح اٹھتے ہیں. دونوں کی آؤٹر ریالٹی سیم نہیں ہوگی. جو صبح اٹھنے والا ہے، ظاہری بات ہے کہ اس کی زندگی میں برکت اور اس کی زندگی میں جو ایموشنل اینڈ سائیکولوجیکل اسٹیبلٹی اور فزیکل ہیلتھ یہ زیادہ اچھی ہوگی. دوسری طرف جو کہ دن کو 11-12 بجے اٹھ رہے ہیں، ان کی لائف کے اندر ان کی ہیلتھ بھی کمپرومائز ہو رہی ہوگی، ان کے فائنینسز کمپرومائز ہو رہے ہوگے، ان کی لرننگ، ان کی گروتھ کمپرومائز ہو رہی ہوگی. جو صبح اٹھ رہا ہے وہ ایک پازیٹیو چوائس میک کر رہا ہے، پازیٹیو چوائس میک کر رہا ہے تو اس کے پاس پھر وقت ہے، پھر اس نے ڈیسائیڈ کر رکھا ہے کہ میں نے اپنے وقت کو کہاں کہاں پر سرو کرنا ہے، میں نے کیا سیکھنا ہے، میں نے کیا کرنا ہے. تو پھر اس نے اپنے ٹائم سلاٹس کے اندر وہ کام کرنے شروع کر دیے. تو پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ چوائس. اس کے بعد ہم نے کوئی ایکشن لیا، پھر اس ایکشن کا ایک ریزلٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان چوائسیز کے لیے یہ ہمارا نا یوم جزا کا دن ہے، جس دن ہمیں جزا دی جائے گی، وہ دیا جائے گا جو ہم ڈیزرو کر رہے ہیں ہماری چوائسیز کی بیسس پر. یوں کہہ لیں دا آئیڈیا آف اکاؤنٹیبلٹی. ہم اپنی زندگی میں کہہ دیتے ہیں کہ بس یہ خود ہی ہو جاتا ہے، یہ ایسے ہو گیا، وہ ویسے ہو گیا، یا میری قسمت میں ہی ایسا ہے. ہم اس وقت کس چیز کو ڈینائی کر رہے ہوتے ہیں؟ آئیڈیا آف رسپانسبلٹی کو، آئیڈیا آف اکاؤنٹیبلٹی کو. اگر کوئی ریلیشن شپ ہے اور اس ریلیشن شپ میں آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ مس بیہیو کر رہے ہو، آپ غلط ٹون میں بات کر رہے ہو، آپ رانگ چوائس آف ورڈز کے ساتھ بات کر رہے ہو، تو اس میں پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں غصے میں تھا یا تھی، یا مجھ سے یہ ہو گیا، یا پھر میری یہ سچویشن تھی جس وجہ سے وہ ہو گیا. ہر انسان کے اوپر ٹف ٹائمز آتے ہیں، اور ٹف ٹائمز میں سب سے پہلی اس کی رسپانسبلٹی کیا ہوتی ہے؟ اپنے ایموشنل اور سائیکولوجیکل پیس کو مینٹین کرنا، خود کو ہیل کرنا. اگر کوئی بھی ایسی سچویشن ہے جہاں پر آپ اسٹرگل کر رہے ہو، تو اٹس بیٹر کہ آپ تھوڑا سا ٹائم اپنے پارٹنر سے لے لیں کہ ہاں اتنے ٹائم تک کا مجھے مارجن چاہیے. ایسا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اس وقت اگر کمیونیکیشن ہو تو وہ مس کمیونیکیشن ہو جائے، مس انڈرسٹینڈنگ کی طرف چیزیں چلی جائیں. تو اٹس بیٹر کہ ہم تھوڑا سا گیپ لے لیں، اور اس گیپ میں ہم اپنے آپ کو سائیکولوجیکلی اور ایموشنلی کام ڈاؤن کر لیں، دین ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں، کمیونیکیٹ کرتے ہیں اس ٹاپک کے اوپر. ٹھیک ہے، یہ ایک پروسیس ہے. اس کے علاوہ ایک کیا پروسیس ہے کہ اپنے دماغ کی اور اپنے جذبات کی پیک پکڑی ہوئی ہے آپ نے، اور اس پیک پر کیا ہے کہ آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی آپ کس ٹون میں بات کر رہے ہیں، وہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی آپ کن الفاظ میں بات کر رہے ہیں، اور آپ کے سامنے جو انسان موجود ہے، آپ اس انسان کا بھی مینٹل پیس خراب کر رہے ہوتے ہیں، اس انسان کو بھی آپ نیگیٹو ایموشنز میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ بالکل نہیں کہا جا سکتا کہ اس وقت میں غصے میں تھا یا تھی تو مجھ سے یہ ہوگا، یا میں ڈسٹرب تھی، یا میں اکیلا فیل کر رہی تھی، یا پھر مجھے دکھ درد تھا تو پھر یہ مجھ سے ہو گیا. رسپانسبلٹی کیا ہے؟ مینیج یور سیلف، لرن ٹو مینیج یور سیلف، مینیج یور تھاٹس، مینیج یور ایموشنز، دا آئیڈیا آف اکاؤنٹیبلٹی. کیونکہ دوسرے کا مینٹل پیس کوئی اتنی عام چیز نہیں ہے جس کو آپ اپنے سرٹن ایکشنز کی بیسس پر تباہ و برباد کر دیں اور اس کے بعد ایکسکیوز دے دیں کہ مجھ سے یہ ہو گیا، میں یہ کرنا نہیں چاہتا تھا یا چاہتی تھی. یہ ہوتا ہے آئیڈیا آف اکاؤنٹیبلٹی. جب ہم خود کو اکاؤنٹیبل کرتے ہیں، خود کو رسپانسبل کرتے ہیں، تو اس کے بعد پھر ہم دوسرے انسان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے ہیں، دوسرے کے مینٹل پیس کو بھی ایک امپورٹنس دیتے ہیں جب ہم اپنے مینٹل پیس کو دے رہے ہوں. اور اگر ہم نے خود کے مینٹل پیس کو کوئی امپورٹنس نہیں دی، اس کو پریورٹی نہیں دی، تو دوسرے کا تو پھر خیال ہی کسی زمرے میں نہیں آتا نا. تو یہ آئیڈیا آف اکاؤنٹیبلٹی ہے جو ہمیں مالکی یوم الدین کی آیت سے ملتی ہے، اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں دا سینس آف رسپانسبلٹی آف اوور ایکشنز. جب ہم سورۃ الفاتحہ میں بات کرتے ہیں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو یہ وہ آیات ہیں جو ہمیں امید دیتی ہیں، ہمیں اللہ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی کیئر، لو کے بارے میں بتاتی ہیں. ٹھیک ہے، ایکسٹریملی لونگ اینڈ ایکسٹریملی کیئرنگ. اس میں ایک انسان کیا کرتا ہے؟ انسان اگر بہت زیادہ امید میں چلا جائے، خوف سے آزاد ہو جائے، تو وہ اپنے ایکشنز کو اکاؤنٹیبل نہیں کرتا، غیر ذمہ دار بن جاتا ہے، لاپرواہ بن جاتا ہے، اور اپنی زندگی کو خرابی کی طرف لے جاتا ہے. رائٹ؟ اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پر یہ مالکی یوم دین کی آیت کو کیوں لکھا، کہ اس آیت سے کیا مراد ہے کہ ہمیں خوف کو بھی ساتھ میں رکھنا ہے. وہ خوف جس کی وجہ سے ہم نے ان اے بیٹر وے، ان اے بیلنس وے پرفارم کرنا ہے. امید بھی اور خوف بھی ساتھ ساتھ چلنے چاہیے ہماری زندگی کے سفر میں، کہ ہم نے یہ نہیں دیکھنا بھئی کہ اب ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت اور بے انتہا محبت اور رحمت حاصل ہے تو ہم لاپرواہ ہو جائیں اپنے ایکشنز میں. ہمارے ایکشنز کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، یوم جزا کے دن ہوگی، یوم دین کے دن ہوگی ہمارے ایکشنز کی اکاؤنٹیبلٹی، اور اس کے لیے ہمارے اندر سینس آف رسپانسبلٹی ہونی چاہیے. یہاں پر اب اس لیکچر کو اینڈ کرتے ہیں. کل ہم انشاءاللہ اس آیت کو ڈیپلی ڈائیو کریں گے،
اور اس کے اسٹرکچر کو دیکھیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے بعد کیا جواب دیا ہے۔ جزاکم اللہ خیر، فی امان اللہ۔